مالی حالات کی وجہ سے میرے شوہر نے سیٹھ سے قرضہ لیا۔ جب سیٹھ نے واپسی مانگا تو میرے شوہر کے پاس پیسے نہ ہو سکے۔ میں جوان تھی اور میرا بیٹا چھوٹا۔ ایک دن سیٹھ گنڈے لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میرا شوہر ڈر گیا اور بولا کہ میرے پاس اسے دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سیٹھ نے میری طرف دیکھا اور ایسی بات بولی کہ میں سن کر ہی بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں سیٹھ کے گھر، میرے شوہر نے میرا سودا۔ یہ آج سے 6 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ میرا تعلق گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والدین نہایت ہی غریب تھے۔ میرا باپ ایک اسکول میں ملازم تھا۔ ہمارے گھر کا خرچہ بمشکل ان کی تنخواہ سے چلتا تھا۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میرے باپ مجھے زیادہ پڑھا لکھا نہ سکے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے باپ نے میری شادی کے بارے میں سوچا۔ میں خوبصورت تھی، کمسن حسین تھی۔ اسی وجہ سے میرے باپ نے جلد از جلد میری شادی کا فیصلہ لیا۔ دوسرے گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ میری شادی کر دی گئی تھی۔ وہ لڑکا میرے باپ کا سگا بھتیجا تھا۔ ابھی میری شادی کو بمشکل سے 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ اچانک سے میرے شوہر پر رشوت کا الزام لگایا گیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ہمارے مالی وسائل اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ تار ہوتی گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایسی صورتحال میں میرے شوہر نے ایک سیٹھ کے بارے میں سن رکھا تھا جو لوگوں کو ادھار پیسے دیتا تھا، لیکن وہ سیٹھ اپنے اصولوں کا بے حد پکا تھا۔ جس مدت کے دوران وہ پیسے دیتا تھا، قرض دار کو اسی مدت کے اندر اندر پیسے واپس لوٹانے ہوتے تھے۔ میرے شوہر نے بھی اس سیٹھ سے رابطہ کیا اور اس سے پیسے لے لیے۔ ہمارے مالی وسائل کافی حد تک بہتر ہو چکے تھے۔ میرا شوہر دن رات نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا، لیکن پھر بھی اسے کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ رشوت خوری کے الزام کی وجہ سے اس کی ساخت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ کوئی بھی سرکاری ادارہ اسے نوکری دینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے شوہر نے BA پاس کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ ایک اچھی نوکری کر رہا تھا، لیکن اب نوکری کا کوئی ہیلا وسیلہ نہیں بن رہا تھا۔ ایسے میں میرے شوہر نے جو قرض لیا تھا وہ بھی محض 2-3 مہینوں کے اندر اندر ہی ختم ہو چکا تھا۔ میرا شوہر پھر سے پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے شوہر نے دوبارہ سے اسی سے رابطہ کیا جو پہلے قرض اس نے لیا تھا۔ اس کی مدت 1 سال تھی، ابھی محض 2 مہینے ہی گزرے تھے۔ اس کی وجہ سے اس سیٹھ نے ابھی رقم کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جب میرے شوہر نے دوبارہ قرض کا کہا تو سیٹھ نے اسے دوبارہ قرض دے دیا اور اس قرض کی مدت بھی اس کی 1 سال کے اندر ڈال دی گئی، یعنی کہ اب ان دنوں قرضے کو 1 ہی سال کے اندر اندر واپس کرنا تھا۔ قرض کی رقم کی وجہ فی الحال ہمارا گھر تو چلنے لگا تھا، بمشکل ہی صحیح لیکن گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس مرتبہ میرے شوہر نے 2 لاکھ کا قرض لیا تھا اور اسی وجہ سے ہم نے بہت احتیاط سے اس 2 لاکھ کو استعمال کیا اور تقریباً 5 مہینے تک ہم لوگوں نے اسی 2 لاکھ کے ذریعے گزارا کیا، لیکن ٹھیک 5 مہینے کے بعد وہ 2 لاکھ بھی ختم ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کو اب تک نوکری نہیں ملی تھی، جبکہ اب تو قرض لینے کے لیے بھی کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ سیٹھ بھی محض 2 مرتبہ ہی قرض دیا کرتا تھا۔ اب میرا شوہر حقیقتاً بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اس نے سرکاری نوکری کی بجائے ایک چھوٹی موٹی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کم از کم گھر کا تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن خرچ تو چل سکے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال گزر چکا تھا۔ میرا شوہر چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا اور بمشکل ہی مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا پاتا تھا۔ اسی دوران میرا ایک بیٹا ہوا اور اب کے اخراجات زیادہ بڑھ چکے تھے، کیونکہ پہلے ہم 2 میاں بیوی تھے، لیکن اب ایک اور چھوٹی سی جان بھی آ چکی تھی۔ میرا شوہر بیٹے کی وجہ سے دن رات محنت کرنے لگا تھا۔ اس سب کے دوران وہ سیٹھ کے بارے میں تو بالکل ہی بھول چکا تھا۔ ایک دن اچانک سے سیٹھ ہمارے گھر آ دھمکا۔ غیر مرد کو اپنے گھر پہ دیکھ کر میں یکدم ہی پریشان ہو چکی تھی۔ میں سیٹھ کو نہیں جانتی تھی کیونکہ براہ راست میں نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ میں نے محض اپنے شوہر کے ذریعے اس کے بارے میں سنا تھا کہ میرا شوہر 2 مرتبہ سے قرض لے چکا ہے۔ جیسے ہی سیٹھ نے گھر کے اندر قدم رکھے تو میرا شوہر بھی اسی وقت گھر آ گیا۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا اور فوراً اسے اپنے بیٹے کو لے کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ میرے شوہر نے جیسے ہی سیٹھ کو دیکھا تو وہ ڈر گیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا، بلکہ سب لوگ یہ بات اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ وہ سیٹھ اپنے اصولوں کا بہت پکا ہے۔ اگر اسے اس کا قرض صحیح وقت پر ادا کر دیا جائے تو وہ بالکل بھی اگلے بندے کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، لیکن اگر اس کا قرض اس سے صحیح وقت پر ادا نہ کیا جائے تو وہ اپنی غنڈہ گردی سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو میرے شوہر نے بمشکل سے ہی لیکن اسے صاف صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں،
اس کا پہلے ہی بامشکل گزارا چل رہا ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اب اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور گزر بسر بہت مشکل ہے، لیکن سیٹھ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے بس اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ اس نے میرے شوہر کو 1 مہینے کا مزید وقت دیا اور کہا کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر تو میرے پیسے واپس نہ لوٹا سکا تو مجبوراً مجھے تمہارا قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ میں اپنے غداروں کو نہیں چھوڑتا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم 1 سال بعد میری رقم واپس کر دو گے۔ اب تو 1 سال بھی گزر چکا ہے اور تم نے اب تک میری رقم واپس نہیں کی۔ میرا شوہر اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا۔ سیٹھ دھمکی دے کر جا چکا تھا، جبکہ میرا شوہر اب ایک نئی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس زیور ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس محض ایک انگوٹھی ہے، جس کی قیمت بمشکل 20 سے 25 ہزار ہوگی۔ سونا بہت مہنگا ہے، اس وجہ سے اس انگوٹھی کی قیمت اتنی ہوگی، لیکن 20 یا 25 ہزار سے کچھ نہیں بن رہا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے سیٹھ سے 1.5 لاکھ کا قرض لیا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر گھر سے نکل گیا اور میں سارا دن اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب رات کے 2 بجے میرا شوہر گھر واپس نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی، کیونکہ میرا شوہر اتنی دیر رات باہر نہیں رہتا تھا۔ رات گزر چکی تھی، اگلی صبح بھی میرا شوہر گھر واپس نہ آیا اور یہ سلسلہ مسلسل 1 ہفتے تک چلتا رہا۔ میں اور میرا بیٹا گھر پر اکیلے تھے۔ 1 ہفتے جو تھوڑا بہت راشن تھا، ہم دونوں نے اسی سے گزارا کیا۔ تقریباً 1 ہفتے بعد میرا شوہر گھر واپس آیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ میں فوراً اس کی جانب بڑھی اور اس سے پوچھا کہ وہ 1 ہفتہ کہاں تھا، تو میری بات سن کر وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں پیسوں کا انتظام کرنے گیا تھا، ہر جگہ نوکری تلاش کی، نہ نوکری ملی نہ ہی پیسوں کا کوئی انتظام ہو چکا۔ مہینہ ختم ہونے کو بس 2 دن باقی ہیں، اب میں کیا کروں؟ اگر میں نے سیٹھ کے پیسے واپس نہ کیے تو وہ مجھے مار دے گا۔ میرا شوہر کافی زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی حالت پر ترس ہونے لگا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ کے پاس تو خود بمشکل 2 وقت روٹی کھانے کے پیسے ہوتے تھے۔ بھلا میں ان سے کیسے مدد مانگتی؟ میرا ایسا کوئی امیر رشتہ دار بھی نہیں تھا جس سے میں پیسوں کا مطالبہ کر سکتی اور وہ فوراً سے مجھے پیسے دے دیتا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ پر توکل رکھو، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں اس مصیبت سے بھی بچا ہی لے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ 2 دن بھی گزر چکے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس دن میرے شوہر کو پیسے واپس کرنے تھے۔ میرے شوہر کے پاس پیسے تو تھے نہیں، اسی وجہ سے وہ سیٹھ اپنے گنڈوں کو ساتھ لے کر ہمارے گھر میں آ گیا۔ اس نے اچانک سے ہمارے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ میں اور میرا چھوٹا سا بیٹا ہم لوگ ڈر چکے تھے، جبکہ میرا شوہر بہت بری طرح ڈر چکا تھا۔ سیٹھ اندر آیا اور اس نے میرے شوہر کا گریبان پکڑ لیا اور اس سے پیسوں کا مطالبہ کرنے لگا۔ میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے آئی تو اچانک ہی سیٹھ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میرا بیٹا اپنے کمرے کے اندر موجود تھا۔ اس نے میرے شوہر کا کالر چھوڑ دیا اور مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا۔ اس کی غلیظ نظروں نے مجھے بے تحاشا خوفزدہ کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس نے میرے شوہر سے پیسوں کا کہا تو میرے شوہر نے کہا کہ اس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سنتے ہی سیٹھ نے اچانک سے ایسا مطالبہ کیا جسے سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے شوہر کا رنگ زرد ہو گیا، جبکہ وہ سیٹھ اب مسکراتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا، جبکہ اس کے بعد سن کر میرے حواس معطل ہو گئے تھے اور کچھ ہی دیر میں ہوش و حواس سے بیگانی ہوتی زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنی آنکھیں کھول کر یہاں وہاں دیکھا۔ تقریباً کچھ دیر لگی تھی میرے حواس بحال ہونے میں، لیکن جیسے ہی میں اپنے ہوش و حواس میں واپس لوٹی تو خود کو یہ انجان جگہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اور خوبصورت سا کمرہ تھا جہاں اس وقت موجود تھی۔ میں نے یہاں وہاں نظر گھما کر دیکھا تو میرے کمرے میں دنیا کی ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ ایک دم جیسے ہی میری نظر کمرے میں لگی ایک تصویر پر گئی تو اس تصویر کو دیکھ کر مانو میرے سر پر آسمان آن گرا ہو۔ میرے پاؤں شل ہونے لگے تھے۔ وہ اسی سیٹھ کی تصویر تھی۔ وہ تصویر دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کمینے انسان کے گھر پر موجود ہوں۔ میں اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بیڈ سے نیچے اتری اور اتر کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ ابھی میں نے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اچانک سے وہ سیٹھ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر میں واقعی ڈر گئی تھی، کیونکہ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی کسی غیر مرد کو یوں نہیں دیکھا تھا۔
اور نہ ہی میں کبھی کسی غیر مرد کے پاس یوں رکی تھی۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سیٹ کے گھر پر ہوں، لیکن جیسے ہی وہ سیٹ میرے پاس آیا، اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے جھٹکا دیتے ہوئے کمرے کے اندر دھکا دیا اور دروازے کو بند کر دیا۔ خوف کے مارے میں کانپنے لگی تھی۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اس سیٹ سے پوچھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا ہے، تو اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کسی نے مجھے گہری کھائی میں پھینک دیا ہو۔ میں نے بے یقینی سے اس سیٹ کو دیکھا، جس نے مجھے ایک وائس میسج سنایا، جس نے اس کے کہے الفاظ کی تصدیق کی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں دھاڑے مار مار کر رہوں، لیکن قسمت نے مجھ سے یہ حق بھی چھین لیا تھا۔ میرے اپنے شوہر نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ اس نے مجھے اس سیٹ کے ہاتھوں بیچ دیا تھا، اس نے میرا سودا کر دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ مجھے جتنا دکھ ہوتا اتنا کم تھا۔ میں خاموش آنسو بہا رہی تھی جب اچانک سے سیٹ میرے سامنے آیا اور پھر اس نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں بمشکل اپنے پیروں پر کھڑی رہ پائی۔ یہ آج کا دوسرا جھٹکا تھا جو مجھے اس سیٹ کی جانب سے ملا تھا۔ میں نے سیٹ کے حیران نظروں سے دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں رقم تحریر پڑھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب کچھ دیر بعد وہ کمرے میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک موبائل تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو تم خود اس موبائل میں وہ ویڈیو دیکھ سکتی ہو۔ سیٹ کی یہ بات سن کر مجھے اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین آہستہ آہستہ سے سرکتی جا رہی ہو اور میرے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے ہوں۔ مجھے ابھی تک سیٹ کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے موبائل فون میں اس ویڈیو کو دیکھا تو وہ ویڈیو دیکھتے ہی حقیقتاً ساتوں آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب میں دوبارہ کبھی کچھ دیکھ نہیں پاؤں گی۔ مجھے اپنی آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے یکدم ہی اندھیرا سا چھانے لگا اور اس کے بعد میں اپنے حواس بحال نہ رکھ پائی۔ جب دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر میں پایا۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ بھلا میں اپنے گھر میں کیسے پہنچ گئی، لیکن جیسے ہی میری یادداشت میں اس ویڈیو کے مناظر ابھرے، ایک دم سے مجھے اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ میں فوراً سے چارپائی سے نیچے اتر آئی اور کمرے سے باہر کی جانب بھاگ گئی۔ میرا شوہر باہر ہی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ مجھے دیکھ کر بھی اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ شاید نہیں یقیناً وہ جان چکا تھا کہ میں اس کا راز جان چکی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو وہ مجھے دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے یہ سب کچھ زبردستی کروایا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی کہ بھلا ایسا کام بھی کوئی کسی سے زبردستی کیسے کروا سکتا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ مجھے اس بات کا ثبوت چاہیے کہ کیسے تم سے ایسا کام کوئی زبردستی کروا سکتا ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے ساری بات بتا دی کہ اس دن جب سے ہمارے گھر آیا تھا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بھیج دے اور اس کے بعد اس کا تمام قرض معاف کر دیا جائے گا۔ محض ایک رات کے بعد وہ ہر قرض سے آزاد ہو جائے گا۔ سیٹ کی یہ بات میں برداشت نہیں کر پائی تھی، اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو سیٹ کے کمرے میں پایا اور سیٹ نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر نے واقعی مجھے ایک رات کے لیے بیچ دیا تھا۔ اس کے عوض اس نے اپنا قرض معاف کروا لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سیٹ نے کہا کہ وہ مجھے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، بلکہ وہ میرے شوہر کو راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ سیٹ نے کہا کہ وہ کوئی گنڈا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے جو لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ اس سیٹ نے مجھے بتایا کہ میرا شوہر واقعی میں رشوت خوری کرنے لگا تھا، اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ وہ پہل تو ایمانداری سے کام کر رہا تھا اور اس کی تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن پھر اس نے رشوت خوری کا کام شروع کر دیا، اسی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا۔ سیٹ نے کہا کہ میں تمہارے شہر کو راہ راست پر لانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے جان بوجھ کر اس طرح سے یہ بات پہنچائی کہ میں لوگوں کو قرض دیتا ہوں، اور وہ بھی جلد ہی اس بات میں آ گیا اور مجھ تک پہنچ گیا۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ وہ نئی شادی کی وجہ سے مجھ سے قرض ضرور لے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ تمہیں بیچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے مجبور کر دیا۔ اسی وجہ سے اس نے تمہیں مجھے بیچا نہیں ہے، بلکہ اس نے اپنی امانت کے طور پر
तुम्हें मेरे पास गिरवी रखवाया है और मुझसे वादा लिया है कि जब तक वो मेरे पैसे नहीं लौटा देता तब तक मैं तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने इससे वादा किया था कि इसी वजह से तुम्हें ये सारी हकीकत बताई है ताकि तुम अपने शोहर को राह रास्त पर ला सको। और फिर सेठ मुझे मेरे घर वापस छोड़ गया था। मैंने अपने शोहर से पूछा कि तुमने रिश्वतखोरी का काम क्यों शुरू किया, तो उसने कहा कि वो ये काम नहीं करना चाहता था, लेकिन जो लोग इसे रिश्वतखोरी पर मजबूर कर रहे थे इन्होंने धमकी दी थी कि अगर मैंने इनका काम ना किया तो वो लोग मुझे मार देंगे और तुम्हें और मेरी बीवी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी नई नई शादी हुई थी, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचते देख सकता था, इसी वजह से मैंने इनकी बात मान ली। मुझे नहीं पता था कि वो लोग अपने मकसद के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही इनका काम ख़त्म हुआ इन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया। अपने शौहर की बात सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। आज भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने मकसद के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। मेरे शौहर ने सारी सच्चाई सेठ को बता दी थी और फिर सेठ ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम करप्ट लोगों को पुलिस के हवाले करवा दिया था और मेरे शौहर को वापसी नौकरी मिल गई थी और हम दोनों इस सेठ का शुक्रगुजार हुए क्योंकि अब हम दोनों एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत अच्छी थी, हमारा मुस्तकबिल संवर चुका था।